السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج کی یہ مختصر سی گفتگو 3 بنیادی سوالوں کے گرد گھومے گی۔ پہلا سوال ہے کہ بارڈرز پر کوئی خصوصی ہلچل تو ہو نہیں رہی، پھر جنگ کا فوری امکان کیسے ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا عنقریب 3 بلاکس میں تقسیم ہونے والی ہے، لیکن آپ نے اس سے ایکسپلین نہیں کیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ باتوں باتوں میں بات کہیں اور جا نکلی اور مجھے اسے کنکلوڈ کرنا یاد نہیں رہا یا مجھے موقع نہیں ملا، کیونکہ وہ ایکسیڈ کر رہا تھا ٹائم۔ تو اس کی طرف آ جاتے ہیں، بلکہ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، چونکہ میں نے یہ گزارش کر رکھی ہے کہ جو باتیں ہوتی چلی جائیں گی ان کی اگلی پرتیں اگلی گفتگو میں کھلیں گی یا اس سے اگلی میں، اور یہ سلسلہ بتدریج چلتا رہے گا۔ اچھا ہے، انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ایک بڑی اچھی بات ایک اور صاحب نے بھی کی کہ یہ ساری تبدیلی، اس کا محرک کیا ہے؟ اور یہ یقیناً سن رہے ہوں گے میری بات، کیونکہ انتہائی مختصر سوال انہوں نے بڑی جامعیت کے ساتھ کیا۔ یہ ریسرچرز نے میری مدد نہیں کی، میں نے خود پک کیا تھا یہ پوائنٹ، اور جب ہم یہی سوال میل باکس میں ڈسکس کریں گے قدرے تفصیل کے ساتھ، تو اس میں آپ کا نام بھی لوں گا، کیونکہ وہ پھر ریسرچرز کی طرف سے آئے گا۔ وہ ذرا تہذیب کا، تنظیم کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، مجھے چل چلاؤ والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ ہی کی بات سے آغاز کرتا ہوں۔ ایک ہی فکرے کا جواب ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا محرک کیا ہوگا، واٹ از دا امپیٹس، یہ تحریک کس چیز سے ملی؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ رب کریم اس کا امپیٹس ہے، اس کا حکم اس کا امپیٹس ہے، یہ حکم ربی ہے، یہ رضائے ربی ہے، اور اسی سے تبدیلی آئے گی، اور کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ اس میں کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تو اس طرح نہیں کرتا، یہ اس کا اسلوب نہیں ہے۔ یہاں پر معاملات حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اور جب یہاں پر اس کی انوالومنٹ ہوگی تو اس کا چین ری ایکشن پورے خطے میں اور اس کے بعد پورے کرے پہ آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ میری بات پر من و ان یقین مت کریں، صرف غور کریں اور پھر وقت کا انتظار۔ تو یہ تو کیا جا سکتا ہے نا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یعنی فوری طور پہ کہ اگر یہ جنگ ہونی بھی ہے تو فوری طور پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں بھیا ایسا ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں انہیں اگر آپ دیکھتے رہیں تو وہ فٹ پرنٹس بن جاتے ہیں، تو پھر آپ کو فالو کرتے کرتے سہولت ہوتی ہے۔ اس وقت تازہ ترین خبر یہ ہے، اور یہ کل کی خبر ہے، کہ 12.3 بلین ڈالرز بھارت نے منظوری دی ہے فوری طور پر جنگی ساز و سامان خریدنے کی۔ ٹھیک ہو گیا، غور کرتے جائیے فکرے پر۔ اگلا فکرہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے، یہ ہفتہ پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ادھر ادھر سے ساز و سامان جب اکٹھا کیا جا رہا تھا تو برازیل سے انہوں نے ایویکس، وہ سسٹم ہے جہاز کا، وہ خریدا فوری ادائیگی۔ تو جو تبصروں میں کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ اتنی قیمت پر تو آپ کو برانڈ نیو مل جائے گا، تو وائی آر یو پیئنگ دس مچ؟ جس پر یہ کہا گیا کہ اس کا آرڈر پلیس کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو یاد ہوگا میں نے ولاگ میں بھی کی تھی کہ اس پر انتظار کرنا پڑتا ہے، اینڈ انتظار از اے لگژری دیٹ وی کین ناٹ افورڈ، یہ انڈینز نے کہا تھا۔ چنانچہ ایک پرانی مشین جو آبویسلی فنکشنل تھی، کیونکہ یہ تو ریکانسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا یہ جہاز، اور اس کے اندر جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، تو وہ فوری طور پہ لے لیا گیا۔ اب اسی طرح 12.3 بلین کی خریداری، اور وہ بھی فوری طور پہ، اور یہ کب ہوا ہے؟ ہماری جنگ بندی کے بعد۔ یہ جسے ایک وقفہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو وقفہ تھا، ہماری طرف سے تو جنگ بند ہوئی نہیں، ہم نے تو صرف سیز فائر کیا تھا۔ خیر، ہم ادھر جنگ بند کر کے موجیں کرتے پھر رہے ہیں، سیلیبریشنز بھی ہم نے کر لیں، پروموشنز بھی ہم نے لے لیں، پھر یکا یک خیال آیا کہ نہیں بھائی یہ تو واقعی ایک سیز فائر ہے، جنگ تو کسی بھی وقت ریزیوم ہو سکتی ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ایون دونوں ورلڈ وارز جو تھی نا، جو جنگ 18 میں بند ہوئی، 19 میں ٹریٹی آف ورسائل سائن ہوئی، اور 20 سال کے وقفے کے بعد وہی جنگ کہتے ہیں ریزیوم کر دی گئی تھی۔ خیر ادھر آتے ہیں، ابھی جمعہ 8 دن پہلے سیز فائر ہوا تھا، اب دیکھیے معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ تو یہ سارا انتظام فوری نوعیت کا لگتا ہے، حتیٰ کہ ہماری طرف سے بھی جو انتظامات ہو رہے ہیں، چونکہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہوئے، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ہم نے اٹلی اور جرمنی تک سے اسلحہ مانگا کہ بھی جس کے پاس جو کچھ ہے ہم بائر ہیں،
بات کریں, اوپن مارکیٹ ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ ہم پیش کر دیتے ہیں, وہ بہت تھوڑا ہے, جو تھا وہ زیلنسکی لے گیا. ظاہر ہے کہ زیلنسکی کو سپورٹ ادھر سے جا رہی تھی, اور یہ باتیں میں کر چکا ہوں. لیکن آپ اگر آج آرڈر پلیس کریں گے تو ود ان اے ایئرس ٹائم ہم آپ کو ڈلیوری دے دیں گے. ایئرس ٹائم از اے ویری لانگ ٹائم. اس وقت تک پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو چکا ہوگا. بہرحال چائنا سے جو کچھ میسر ہو سکتا تھا وہ ہم نے حاصل کیا یا کر رہے ہیں, اس پروسیس میں ہیں. اب یہ ساری فوری نوعیت کی چیزیں ہیں. پھر ایران پر 12 دن جنگ مسلط کرتے رہنے کے بعد اسرائیل اس نتیجے پہ پہنچا, یہ بھی میں کہہ چکا ہوں, کہ بری فوج ایران پر چڑھائی نہیں کر سکتی. چنانچہ واحد رستہ اگر کوئی ہے تو یا میزائل ہیں, تو میزائلوں نے تو کچھ نہیں بگاڑا بھائی, بنکر بسٹرز نہیں بگاڑ سکے اس کا کچھ بھی, تو ہم کیا بگاڑیں گے. چنانچہ خشکی کا اگر کوئی ایک رستہ نظر آتا ہے تو یہ وہی ہے جس کے اوپر سی آئی اے نے, را نے, موساد نے ایک طویل عرصہ ارکریزی کر رکھی ہے, ریاضت کر رکھی ہے. یہاں پر بی ایل اے اور اس کی طرز کی کم از کم 20 اور تنظیموں کو سٹرنگتھن کیا گیا, اور بہت کچھ اس علاقے میں کیا گیا تاکہ بوقت ضرورت بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے سیستان کا حصہ بنایا جا سکے. یہ ساری باتیں میں پہلے کر چکا ہوں. اس ریپیٹیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس پورے معاملے پر جو چیز سب سے زیادہ فوکسڈ محسوس ہوتی ہے نا, وہ ہے ٹائم بار ہونا. کہ چیزیں ٹائم بارڈ ہے نا, تو اس کا مطلب ہے فوری طور پر بھارت مکمل طور پر ٹرمپ کی سپورٹ سے مایوس ہو چکا ہے. کہ ٹرمپ نے جس طرح کا ہے وہ, اور جس طرح چند دن پہلے کوارڈ میں ہوا کہ اسے سبکی کا سامنا کرنا پڑا, جو وہ چاہتے تھے کوارڈ نے اپنے اعلامیے میں وہ ایڈ نہیں کیا. اب اس میں امریکہ تھا, آسٹریلیا تھا, جاپان تھا اور انڈیا. تو آسٹریلیا جاپان کی کیا مجال کہ وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکے, چونکہ یہ سب کچھ اوپر سے ہی ہونا ہوتا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وہی کیا جو اسے انسٹرکشنز آئی. ہاؤ جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ نہ تو وائٹ ہاؤس کو خاطر میں لاتی ہے, نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, اور نہ پینٹاگن کو. اس لیے وہ زیادہ تردد ہی نہیں کرتے, اور کانگریس کو تو وہ سرے سے ہی نہیں پوچھتے. اب اسرائیل کو یہ اطمینان ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ اس کی بیک پہ ہے, اور بھارت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جب یہ نیکسس ہم نے کر لیا ہے تو اس کی وساطت سے امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہماری بیک پہ کھڑی ہوگی. دونوں کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد ہیں. اس کو سیستان چاہیے along with بلوچستان, اس کو پاکستان آکیوپائڈ کشمیر چاہیے. یہ بھی چند دن پہلے میں کر چکا ہوں, یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھول جاتے ہیں. نئی باتیں کرنی ہیں آج, بڑی اہم نئی باتیں, لیکن پلیز دہرائی کرتے رہیے. یا کم از کم جس آڈینس سے مجھے پالا پڑتا رہا ہے خبر ہار میں نے محسوس کیا کہ بار بار ریپیٹ کرنا ضروری ہے, بار بار سمجھاتے رہنا ضروری ہے. ہماری قوم کا ویسے بھی حافظہ کافی کمزور ہے, زود فراموش بھی ہیں. ہم باقاعدہ تردد کر کے چیزوں کو فراموش کرتے ہیں, پس پشت ڈالتے ہیں کہ غیر ضروری برڈن ہمیں تنگ کرتا رہے گا. تو میں بار بار ان سوالات کی, ان موضوعات کی بمبارڈمنٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. اسی پرسپیکٹو میں ایک آدھ دفعہ بلیک سوان کا تذکرہ ہوا تھا کہ بلیک سوان کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے. ایک بلیک سوان تو وہ ہوتا ہے جسے لوگ پریمپٹ کر لیتے ہیں, کہ جیسے 9/11 ہونا تھا, 50-60 لوگوں کو تو پتا تھا نا, بلکہ ہو سکتا ہے 100 بندوں کو پتا ہو کہ یہ واقعہ ہونا ہے. لیکن بعض واقعات ہوتے ہیں جن کا کسی کو نہیں پتا ہوتا. کرونا کا کسی کو پتا نہیں تھا کہ کرونا آئے گا, کیا کوئی پروفیسیز آ جائیں اس حوالے سے تو الگ بات ہے, کوئی کرائن دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح ہی جو فائنینشیل کرائسس آیا تھا 2008 کا, وہ ایک آدمی تھا مائیکل بری, اس کو پتا چل گیا تھا, وہ ایک آدمی, دا ون اینڈ اونلی. اور اس کے اوپر اگر آپ نے فلم نہیں دیکھی دا بگ شارٹ تو ضرور دیکھیے گا, آپ کو امریکن اکانومی کی سمجھ بھی آئے گی اور وہاں کی سٹاک مارکیٹ کی بھی. اور بڑی انٹرسٹنگ فلم ہے, بہت محنت کر کے بنائی گئی ہے. مائیکل بری بار بار الارم بجا رہا تھا کہ ہاؤسنگ کا پٹھا بیٹھنے والا ہے. تو اس کے جو اساتذہ تھے, اس کے جو باسز تھے, جو اس سے بھی زیادہ سیانے تھے, وہ کہتے تم پاگل تو نہیں ہو گئے, تم پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اس نے اپنے طور پہ انسسٹ کر کے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی, اینڈ ہی میڈ اے لاٹ آف منی آؤٹ آف اٹ. کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. اور 2008 کا فائنینشیل کرائسس بہت بڑا فائنینشیل کرائسس تھا امریکی تاریخ کے, جو بہت بڑے 1929 کے لیول کی جو گریٹ ڈپریشن جس سے آغاز ہوا تھا, یہ اس لیول کے معاملات تھے. تو اس نے پریڈکٹ کیا تھا, پریمپٹ کیا تھا. لیکن بعض چیزیں
लोगों की समझ से बाला होती हैं। जैसे मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं, कोरोना, अब कोरोना का वाकया, कोविड-19 एक इतना बड़ा वाकया था कि उसने आज जो अमेरिकन इकोनॉमी आपको ज़मींदोज़ नज़र आ रही है और यूरोपियन इकोनॉमी ज़मींबोस नज़र आ रही है, ये भी अनकरीब ज़मींदोज़ हो जाएगी। क्यों? एक ही स्पीड पर, एक ही अंदाज में दोनों का सत्यानाश हो रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जो एक्ट ऑफ गॉड होती हैं, इन पर बंदा प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। और जितना आप फ्लरिश कर रहे थे उसी तरह अब आप सफ़र कर रहे हैं। और ये जो बिल है डोनाल्ड ट्रंप का, द बिग ब्यूटीफुल बिल, उसके नतीजे में आप देखिए कि 40 ट्रिलियन तक तो फौरन पहुंच गया है उसका डेट, जो 38-39 ट्रिलियन पे था। और प्रोजेक्शन कह रही है कि 30 तक, सन 30 तक ये 50 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। इसी तरह पाक भारत जंग के बारे में कहा जा सकता है कि भाई ये एंटिसिपेट कर ली गई थी। ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ, आपको याद होगा, उसके बाद तो फिर पै दर पै ये सिलसिला शुरू हो गया था। खाकसार ने बेशुमार ऐसे व्लॉग्स कर रखे हैं जिन पर कभी किसी ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, कभी किसी ने कहा ये जो मोदी साहब से पूछ के कर रहे हैं, ये मोदी साहब के क्या हैं, एडवाइज़र हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इन्हें इंडियन नेशनैलिटी मिल गई है। ठीक है सर, ये सारा कुछ आपके सामने होता रहा और ये चंद दिन की बात है, अभी बहुत लंबे चौड़े महीने नहीं हुए, 2-3 महीने पहले की बात है। इसी तरह मैंने गुजारिश की जैसे कि कुछ ब्लैक स्वान इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप हरगिज़ एंटिसिपेट नहीं कर सकते, जैसे कोरोना है और जैसे इस जंग के असरात हैं। आप जंग के बारे में तो प्रिडिक्ट कर सकते थे ना कि जंग होनी है जी, कुछ लोग कहते थे नहीं होनी, जैसे कुछ लोग तो अब भी कह रहे हैं, वो अब भी यही इस बात पे उधार खाए बैठे हैं कि नहीं कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। वो छोटी मोटी स्कर्मिश होनी थी, छोटा मोटा झगड़ा होना था बॉर्डर का, वो हो गया बस। अब दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं तो इन्होंने आपस में क्या झगड़ना। तो भाई ये मामला तो इस वक्त आप फेस ऑफ की कैफियत में हैं। और जयशंकर 3 दिन के लिए जो चाइना जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं जा रहे, इनके कुछ मसाइल, कुछ मामलात ऐसे हैं। और याद रखिए कि सन 2020 के बाद जब से इनका बॉर्डर पे झगड़ा हुआ था, ये पहली दफ़ा है कि एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर उनके यहाँ जा रहा है। अच्छा, अब जो असरात हैं इस वॉर के, वो चूंकि बहुत लंबे चौड़े हैं, आम बंदा तो यकीन कर ही नहीं सकता, खवास भी नहीं यकीन करते कि यार ये कैसे हो सकता है कि बॉर्डर्स के बगैर, यानी बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे, बेशुमार ममालिक, कैसे होगा ये। तो इस पर मैंने काफ़ी मिसालें भी दी थी कि छोटे छोटे वाक़यात मौजूद हैं। बड़ा वाक़या आज तक नहीं हुआ। जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडोनेशिया से लेकर टंजीर तक, मैंने कहा था, दैट मीन्स मोरक्को, अल्जीरिया तक, मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी हैं ये सब एक हो जाएंगे। तमाम मुस्लिम्स एक बॉडी की तरह, एक जिस्म की तरह। ये बॉर्डर्स जो हैं ये बाद की इख्तराएं हैं, ये तो हमने बनाई थी। आप अगर देखिए तो ये सारे कसा, और ये जब एक ब्लॉक बनेगा तो ये मॉनेटरी नहीं होगा जैसे यूरोपीय यूनियन है, ये फिस्कल होगा, ये मॉनेटरी एज वेल एज फिस्कल, के हर तरह से करेंसी भी एक होगी, इसकी हुकूमत एक होगी, लाइक अ फेडरेशन। अब आ जाए ब्लॉक वाली बात जो मैंने गुजारिश की थी। ब्लॉक्स 3 होंगे, ए बी सी, मैंने कहा था चलें आप कह दें। पहला ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक होगा जिसको अमेरिका लीड करेगा। मैंने ये भी गुजारिश की थी उस वक्त, ऐन मुमकिन है, ज़्यादा इम्कानात मेरे हिसाब से तो 98% है कि जमहूरियत नहीं होगी अमेरिका में, जमहूरियत के बगैर सिलसिला चलेगा। और इसका आगाज़ हो चुका है। आप समझते हैं कि जिस तरह की बातें आजकल अमेरिका में आपको सुनने को मिल रही हैं, इसके साल 2 साल बाद सूरत हाल क्या होगी। तो अमेरिका ही लीड करेगा यूरोप को और ये एक ब्लॉक बनेंगे। इनके मुकाबले का बड़ा तगड़ा ब्लॉक होगा जिसको चाइना और रशिया लीड करेंगे। ये बहुत तगड़ा ब्लॉक होगा। और तीसरा ब्लॉक इज़ गोइंग टू बी द मुस्लिम ब्लॉक। ये बात अक्ल में नहीं आएगी, इसके लिए तफक्कर, तदब्बर एंड इंतज़ार। और ये कोई ऐसी नापैद नहीं है कि मिलेंगी नहीं। इंतज़ार करने से अल्लाह सब्र भी दे देता है और इंतज़ार करने की अहलियत भी, सोचने समझने की कवा उसने आपको दे रखी है। गौर करते चले जाएं आप, मतलब जो सवाल आता है ना ज़हन में, आप उसको उठा के ज़रा साइड पे कर दें कि ये मुसलमान और ये मुस्लिम कंट्रीज जो रांदा दरगाह है,
یہ ہر ایک کے سامنے جھکے پڑے, بلکہ ہر ایک کے آگے لیٹ جاتے ہیں. انہوں نے لیڈ کرنا بلاک کو. اس طرح کے سوالات آپ کو تنگ کریں گے. کیوں؟ یہ چیزیں انٹرینچڈ ہیں ہمارے اندر, گڑھی ہوئی ہیں, یہ چیزیں ایمبیڈڈ ہو چکی ہیں. ہم ان سے نجات حاصل, متھ بن جاتی ہے نا, متھ کہ امریکہ, او ہو امریکی ڈالر, امریکن سسٹم, امریکن ڈیموکریسی, امریکن جسٹس, ہیومن رائٹس. نہ کرو یار, ایسی باتیں نہ کرو, نہ 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 نہ, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں پھر مثال دیا کرتا تھا, اسی طرح ہی آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ رومن امپائر, نہ بھائی نہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح برٹش امپائر کے بارے میں کہتے تھے, اس پہ تو جی سورج ہی غروب نہیں ہوتا. یہی وجہ نا کہ کمپنی یہاں پر ہم پہ حکومت کرتی رہی چند ہزار مشتنڈوں کے ساتھ, اور انہیں تلنگے کہتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جو تلنگانہ کا سینٹر تھا جہاں پہ یہ بھرتی کرتے تھے ہم جیسے لوگ, تو یہ پھر اپنے ہی دوستوں پہ, اپنے ہی لوگوں, اپنے بہن بھائیوں پر روب جھاڑا کرتے تھے برطانوی وردی پہن کر. تو اس کو پھر تلنگے کہتے تھے. اوے یہ تو تلنگے, آج بھی کہتے نہیں, اوے تلنگے. تو یہ تلنگانہ سے آیا ہے, تلنگانہ میں ان کا ریکروٹمنٹ سینٹر تھا. خیر یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس سے غیر ضروری طوالت آ جاتی ہے, مجھے اس پر افسوس ہے. چنانچہ یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں, آپ ان پر غور کرنا شروع کریں. اور میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ پھر ایک موقع ہمیں مل رہا ہے کہ اپنی کردار سازی کریں. وہ کمیاں جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, جن کا ازالہ, جن کی کمپنسیشن ہم خود کر سکتے ہیں. ہمیں کسی حکومت کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں کسی گائیڈ کی طرف نہیں دیکھنا, کہ اپنی امپرومنٹ, سیلف امپروومنٹ وہ تو کریں. ہو سکتا ہے بے شمار خوشخبریاں ہوں جو منتظر ہیں ہماری. اس لیے آپ کو پریشان ہونے سے زیادہ حیران ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہربانی کر رہا ہے, تو ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے جس پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ. میں نے کل پرسوں بھی گزارش کی تھی کہ میں خوش ہوں جس طرح سے ہم نے ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے. ہم تمام تر نامساعد حالات کے باوجود, اپنی بھرپور کمائیگی کے باوجود ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں کہ ہم نے آزادی لینی ہے, اصلی آزادی. اب اصلی آزادی کسی فرد سے نہیں لینی, یہی لوگ ہوں گے, یہی ہم ہیں, یہی آپ ہیں, یہی یہ, یہی وہ. ایک نظام جو ہے وہ اثر نو تشکیل پائے گا, اور اس میں اللہ نے چاہا تو جو اچھے ہیں, جو اچھے کردار کے مالک ہیں, جو اس قابل ہیں کہ موو فارورڈ کر سکیں, ان کے لیے خوشخبری ہے. جو پریشان ہیں کہ یار میں تو بہت کچھ کر بیٹھا ہوں, انہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ جو دن ہیں, یہ جو ہفتے ہیں, یہ جو مہینے ہیں, اس کو مہلت سمجھیں اپنے لیے. اور وہ جو ہٹ دھرمی پر قائم ہے وہ موج کریں. ان کے لیے کیا کہا جا سکتا, وہ جانے اور ان کا خدا جانے. چنانچہ جو آج کی سب سے اہم بات ہے وہ بلاکس کے بارے میں, اور دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں. میں نے ایون تھرڈ بلاک, مسلم بلاک کی بھی بات کر رکھی ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں, لیکن وہ بھی مبہم تھی. آج تو بالکل کلیئر کر دیا میں نے کہ یہ ایک فیڈریشن کی طرح ون کنٹری ہوگی, اس کا ایک ہی کیپٹل ہوگا. صوبوں کا کیپٹل ہو سکتا ہے, صوبے وہ ہوں گے جو جیسے یوں سمجھیے کہ ایک خاص آبادی جہاں ختم ہو جائے گی تو نیا صوبہ شروع ہو جائے گا, پھر اس سے آگے وہ ملین ہو سکتی ہے, 2 ملین ہو سکتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ تو ساری نوید مسرت ہے بھائی, اس پر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور خوشخبری دینے والا ہمیشہ کہتا ہے کہ یار سن لو کہ اگر ایسا ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں ہوتا تو کون سی قیامت آ جائے گی. آپ نے کون سا کوئی ٹکٹ خریدا ہے, آپ نے کون سا کوئی قیمت ادا کی ہے. بس ان چیزوں پر غور کرنا شروع کر دیں کم از کم. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ ناصر.